نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے حضور کے اللہ کے حضور کے پوتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے، گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے، دیکھا قصور تو خود شیشہ دکھاؤ گے، آئے گی ایمان سے اس وقت کی صدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ الحمد لله الحمد لله يحمده وهو المحمود أبدا أبدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا، لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ وقال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے،
میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، واجب الاحترام علماء کرام، میری جماعت کے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم یہاں آج دفاع صحابہ کے عنوان سے جمع ہیں۔ یہاں جیسا کہ آپ نے ہمارے جو نقیب صاحب تھے ان کی انٹرو میں آپ نے سنا کہ یہاں بڑی بڑی ہستیاں بزرگ تشریف لاتے رہے اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہے، اور آج ہی ادنا طالب علم بھی اگرچہ علمی اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے ہم ان بزرگوں کے، سچی بات ہے، شاگردوں کے بھی برابر نہیں، اللہ نے یہ سعادت بخشی۔ میرے لیے آپ جیسے نیک لوگوں سے ملاقات، ملاپ، آپ کی زیارت انتہائی سعادت کی بات ہے۔ بالخصوص ہمارے فاضل دوست، فاضل بھائی، محترم ڈاکٹر خالد ظفر اللہ صاحب، اس کو اونچا رکھو یار، تصویر میری کالی آئے گی نا، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کوئی لوگ میرا گلہ کریں گے قاری خلیل کالا ہے، کوئی بات نہیں۔ اصل میں یہ اپنی ویڈیو کے چکر میں نا مولویوں کی آنکھیں خراب کرتے ہیں، پھر جو آنکھ پہ موتیا آئے گا آپریشن کروائیں گے، یہ پوچھیں گے بھی نہیں کتنا خرچہ آیا ہے۔ محترم پروفیسر ڈاکٹر خالد ظفر اللہ صاحب حفظہ اللہ، ان سے بھی الحمدللہ جب بھی میں یہاں حاضری دیتا ہوں ان سے بھی ملاقات کا شرف ہوتا ہے، اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں آپ جس قدر محبت دیتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، پھول نچھاور کرتے ہیں، میں اس کے بدلے آپ کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے ان دعاؤں کے کہ اللہ تعالیٰ جنتوں میں جنت کے غلمانوں کے ہاتھوں آپ پر ایسے پھول نچھاور کرے۔ بہت پرانی بات ہے، بہاولپور میں پڑھتا تھا، لوگ خلیل یا قاری خلیل کے نام سے جانتے تھے، یہ شہرت، یہ ناموری کچھ بھی نہیں تھی۔ انہی میں بہت سارے ہمارے ساتھی تھے، ڈاکٹر شفیق الرحمان، سید طالب الرحمان شاہ، سید طیب زیدی صاحب، ڈاکٹر خالد ظفر اللہ صاحب، پروفیسر ظفر اقبال صاحب، بہت سارے لوگ تھے۔ یہ سارے پروفیسر بن گئے سوا میرے، جتنے میں نے نام لیے ہیں نا یہ سارے پروفیسر یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، حالانکہ میں بھی یونیورسٹی تک پڑھا ہوں، پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی میرا ابھی جمع ہے، لیکن میں مولوی ہوں،
اور میں سمجھتا ہوں اس کی ایک وجہ ہے. ہمارے استاد پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک زندہ ولی تھے، مستجاب الدعوات بھی تھے. بہاولپور میں شکارپوری گیٹ پر ان کا ایک بنایا ہوا ہاسٹل تھا. ہم اس میں رہتے تھے اور رات کا ان کا درس سننا اور عصر کے بعد ان کے گھر پہ وہ حدیث کی کتاب پڑھاتے تھے، وہاں جاتے تھے. ایک جگہ تھی سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور میں ہی، وہاں ایک جگہ مسجد کی تھی، اہل حدیثوں کی مسجد. تو کسی پٹھان نے لکڑی کا ٹال لگا کے جگہ پہ قبضہ کر رکھا. عدالت میں کیس لڑے، کیس اہل حدیث جیت گئے، اس کا ٹال خالی کرایا گیا. تو مسجد تعمیر ہونے سے پہلے وہاں اینٹوں کا ایک ٹرک، ویسے تو کئی ٹرک آئے لیکن جس سے میرا تعلق ہے وہ ایک ٹرک، اینٹوں کا ایک ٹرک آیا. تو حافظ صاحب نے ہمیں شکارپوری گیٹ سے کہا کہ بھائی عصر کے بعد وہاں ٹرک آئے گا اینٹوں کا، تو طلباء وہاں جائیں گے، وہ ٹرک خالی کریں گے، یعنی اینٹیں جو ہے وہ نیچے اتاریں گے ٹرک سے. اس میں میں بھی تھا. گئے ہم. اب جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، تھوڑے کام چور بھی ہوتے ہیں. ہم کچھ دیر تک تو اتارتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے 2-3 اینٹیں اٹھائیں، نیچے کرسی بنا کے اس کے اوپر بیٹھ گیا. سڑک کی طرف میری پیٹھ تھی اور جدھر لڑکے کام کر رہے تھے اس طرف میرا رخ تھا. پیچھے سے کام کو چیک کرنے کے لیے یا نگرانی کرنے کے لیے یا ویسے ہدایات دینے کے لیے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے. میں نے نہیں دیکھا، وہ آ گئے. انہوں نے مجھے دیکھ لیا کہ باقی سارے لڑکے کام کر رہے ہیں اور یہ نوابوں کی طرح کرسی پہ اینٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کام نہیں کر رہا، یہ کام چور ہے. مجھے جو دوست تھے کام کرنے والے، انہوں نے کہا حافظ صاحب آ گئے. حافظ صاحب. میں بھی فٹافٹ اٹھ کے لین میں لگ گیا، لیکن انہوں نے مجھے دیکھ لیا کہ یہ پہلے بیٹھا تھا، اب لین میں لگا. تو حافظ صاحب نے کہا کہ میرے شاگردوں میں مجھے خلیل کا ڈر ہے کہ یہ مولوی بنے گا. میرے شاگردوں میں مجھے خلیل کا ڈر ہے کہ یہ مولوی بنے گا. میں نے کہا حافظ صاحب یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہنے لگے جس سے کوئی کام نہیں نہ ہوتا وہ پھر مولوی ہی بنتا ہے. تو وہ ان کے منہ سے نکلے ہوئے وہ جو الفاظ تھے نا، انہوں نے واقعی مجھے مولوی بنا دیا. اور مولویوں کے علاوہ ہمیں اور کوئی کام آتا بھی نہیں، نہ ہم حل چلا سکتے ہیں نہ کوئی، یعنی بس مولویوں سے ریلیٹڈ کام آتے ہیں. تقریریں کروا لو، جمعے پڑھوا لو، ٹاک شو کرا لو، بس اس طرح کے، یعنی کتابیں لکھوا لو، مولویوں سے ریلیٹڈ کام ہے. لیکن ان بزرگوں کی زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ، اگرچہ انہوں نے مزاح میں بھی کہے یا دوسرے طلباء کو بھی ایک تنبیہ کے طور پر بھی، لیکن سچی بات ہے آج دین سے وابستہ ہونے کی وجہ سے بے شک لوگ مولوی کہتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کام میں اتنی عزت دی ہے کہ میں سمجھتا ہوں میں جتنا شکر کروں کم ہے. بہت عزت اللہ نے. میں گمنام تھا، اللہ نے نام دیا اسی دین کی وجہ سے. کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ نے پہچان دی اسی دین کی وجہ سے. اب جہاں جائیں لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک کپ چائے کا پی لیں.
اگرچہ بعد میں وہ قیمت بھی وصول کرتے ہم سے سیلفی بنا کے، لیکن بہرحال چائے پلاتے ضرور ہیں۔ اب اندازہ لگائیے 1400 سال بعد اگر ایک شخص دین سے وابستہ ہوتا ہے، اللہ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے، اور پہلی صدی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں نے جس وقت ایک اللہ کہنے پر بھی سزا دی جاتی تھی، اس وقت لوگوں نے دین کا ساتھ دیا، قرآن کا ساتھ دیا، نبی کا ساتھ دیا، نبی کے دین کی حفاظت فرمائی، توحید کا پرچم لہرایا، سنت کا بول بالا کیا، جنہیں آپ صحابہ کرام کہتے ہیں، ان کو اللہ نے کیا عزتیں دی، یہ تو قرآن پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو کیسی عزتیں دی۔ پھر وہ طبقہ اتنا بدبخت ہے جو صحابہ کرام میں خوبیوں کی بجائے تنقیص کے کوئی پہلو تلاش کرتا ہے کہ انہیں کوئی ایسا تنقیصی پہلو ملے اور وہ اس کو اچھالے، وہ اپنے اعمال ضائع کرتے ہیں۔ چاند کی طرف منہ کر کے اگر بندہ تھوکے تو اس کے اپنے ہی منہ پہ تھوک آتی ہے، چاند پہ تھوک نہیں جاتی ہے۔ صحابہ تو اسی طرح اسلام کے چاند ہیں، اسلام کے تارے ہیں۔ ان کی عظمت اگر ہم بیان کریں تو اس کا فائدہ ہمیں ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تو اللہ رب العالمین کے ہاں رضا کا سرٹیفکیٹ پا گئے، اور اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی، اور جن سے اللہ راضی ہو میں سمجھتا ہوں دنیا بھی اسی کی ہے، آخرت بھی اسی کی۔ وہ دونوں جہانوں میں عزتوں کے وارث ہیں وہ لوگ۔ اب آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ محرم کا دن آئے گا، لوگ بڑی شد و مد سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے گئے تو جی پیچھے بڑا خطرناک معاملہ تھا، کیونکہ کفار آپ کے جانی دشمن تھے، کفار جانی دشمن تھے، اور آپ حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کر گئے۔ ٹھیک ہے، بڑی فضیلت ہے، ہم حضرت علی کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں، حضرت علی کی فضیلت ہے۔ ایک رات حضرت علی بستر پر سوئے، صرف ایک رات، اور اس رات بھی رسول اللہ اس بستر پر نہیں تھے، بستر خالی تھا۔ اللہ کے رسول چلے گئے، لیکن اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا کے گئے۔ حضرت علی کی تو فضیلت بڑھ گئی، میں کہتا ہوں مانتا ہوں بڑھ گئی، لیکن یہ بھی تو مانو نا کہ حضرت عائشہ نبی کے بستر پر سالوں سوتی رہی، اور بستر خالی نہیں ہوتا تھا، نبی بھی ساتھ ہی ہوتا تھا، اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں، اس کی فضیلت بھی تو مانو نا۔ پھر اسی رات حضرت علی تو خالی بستر پر سوتے رہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بستر والے کو کندھوں پہ اٹھا کے میلوں چلے، اس کی بھی تو کوئی فضیلت بتاؤ نا دنیا کو، آخر اس کی بھی تو کوئی فضیلت ہے کہ نہیں ہے۔ پھر غار میں داخل ہوئے، حضرت علی تو نبی کے بستر پر سوئے، فضیلت والے ہو گئے، ابو بکر صدیق نے اپنی گود کو بطور بستر کے پیش کیا، اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ انصاف کرو، عدل کرو۔
قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے جانثاران ہیں، آپ کے جو صحابہ ہیں، والذین معه جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کا طرز معاشرت یہ ہے آپس میں مسلمانوں کے لیے ریشم و کمخاک سے بھی زیادہ نرم نظر آتے ہیں اور کفار کے لیے بالکل سیسا پلائی دیوار، بہت زیادہ سخت. غیظ و غضب کفار کے لیے ان کے دلوں میں پایا جاتا ہے. آج ہم دنیا میں اپنا موازنہ کریں تو دیکھتے ہیں ہمارے دلوں میں مسلمانوں کے لیے تو محبت سے ہمارے دل خالی، اغیار کی محبت سے بھرے ہوئے، بے دینوں کی محبت سے بھرے ہوئے، کفار کی محبت سے بھرے ہوئے، اور آپس میں ہم دست و گریباں ہیں. کتنا عجیب معاملہ ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں آپس میں شیر و شکر بن جانے والی، کفار کے لیے زہر قاتل ثابت ہونے والی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک ہی نبی کو ماننے والے، ایک قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک اسلام کا نام لینے والے آپس میں دست و گریباں نظر آتے ہیں. اہل توحید ہوتے ہوئے بھی آپس میں دست و گریباں نظر آتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی کا مشن یہی ہے کہ علماء میں، مسلمانوں میں تفرقے ڈالنے، فتنے پیدا کرنے، محبت میں دراڑ ڈالنے، نفرت پیدا کرنے کے سوا دنیا میں ان کا کوئی مشن ہی نہیں. حالانکہ صحابہ کرام کا طرز عمل بالکل اس کے منافی ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں بالکل اس کے منافی نظر آتی ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے دنیا میں آنے والے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی. دنیا میں آنے والے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی. سب سے پاکیزہ دل اللہ رب العالمین نے فرمایا، سب سے پاکیزہ دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. اللہ رب العالمین نے آخری نمائندے کے طور پر مجھے اپنے لیے پسند کر لیا. پھر آپ نے اللہ رب العالمین نے دوسری نظر ڈالی میرے ساتھیوں کے چناؤ کے لیے، میرے دوستوں کے چناؤ کے لیے. اللہ رب العالمین نے جب دوسری نظر ڈالی، اللہ نے میرے صحابہ کا انتخاب کیا میرے لیے. گویا صحابہ کا انتخاب میرا اور آپ کا انتخاب نہیں جو غلط ہو جائے گا. اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے. جو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اللہ کا انتخاب کبھی بدل نہیں سکتا، کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے چنا ہے ان ہستیوں کو. ارے دنیا میں آپ دیکھتے ہو، دنیا کے اندر ہر چیز کے لیے آپ ایک الگ برتن تجویز کرتے ہیں. آپ کو عطر رکھنا ہو تو آپ عطر کو جگ میں نہیں رکھتے، گلاس میں نہیں رکھتے، اس کے لیے الگ سے عطردان، خوبصورت شیشیاں آتی ہیں جن میں آپ عطر کو ڈالتے ہیں. آپ کو روٹی رکھنی ہو تو اس کے لیے الگ سے برتن آتا ہے، آپ اس میں روٹیاں رکھتے ہو.
آپ کو سرما رکھنا ہو تو وہ بھی آپ پلیٹ میں کٹورے میں سرما نہیں رکھتے، اس کے لیے آپ سرمے دانی کا انتخاب کرتے ہیں، الگ سے اس کو آپ رکھتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز کے لیے رب العالمین نے الگ الگ برتن آپ کے ذریعے تجویز کرائے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے ایمان کو رکھنے کے لیے برتن کو تلاش کرنا چاہا تو اللہ رب العالمین نے ایمان کے لیے موضوع ترین برتن صحابہ کے دلوں کا انتخاب کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ ظاہری امتحان بڑے آسان ہوا کرتے ہیں، دلوں کے امتحان بڑے مشکل ہوا کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام دلوں کے امتحان میں بھی پاس ہوئے، دلوں کے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ نے دلوں کے انتخاب کس طرح لیے؟ سمیہ کو 2 اونٹوں کے درمیان بندھوایا، ایک ہاتھ ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسرا ہاتھ دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ، دونوں کو مخالف سمت دوڑا دیا گیا، جسم کو بیچ سے 2 لخت کر دیا گیا۔ امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا۔ مکہ کے دہتے انگاروں پر بلال کو لٹایا جاتا، چت لٹایا جاتا، کمر سے رسنے والے پانی سے وہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے۔ امتحان اللہ قلوبہم، اللہ نے اس طرح ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ خبیب کو لوگوں نے سولی پر چڑھایا، سولی پر چڑھا کر تیروں کی بارش کر دی۔ امتحان اللہ قلوبہم، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا، لیکن ان کو ایسا مضبوط پایا، غیر متزلزل، ایسا مضبوط پایا، ٹس سے مس نہ ہونے والے، نبی سے جڑے رہنے والے، نبی کے ہر دکھ درد کو اپنے اوپر لے لینے والے، نبی کو آسائش اور آرام پہنچانے والے، نبی کی پوری زندگی آپ کے آرام کا خیال رکھنے والے، بغیر کسی لالچ کے، ایک ہی لالچ ہوا کرتا تھا، اللہ رب العالمین جنتوں میں ہمیں نبی کا ساتھ نصیب فرما دے، اس کے علاوہ کوئی لالچ ان کے دلوں میں نہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ بڑے بڑے امتحانات اللہ رب العالمین نے لیے اور اس میں ان کو کامیاب کیا۔ ہجرت والے دن بھی صحابہ لٹے پٹے مکہ چھوڑ کر گئے، کپڑے انہوں نے چھین لیے، کاروبار انہوں نے چھین لیے، روپے پیسے انہوں نے چھین لیے، حتیٰ کہ بیوی بچے بھی انہوں نے چھین لیے، تنہا صرف ایمان بچانے کے لیے ایمان کو ساتھ لے کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ پہلے حبشہ پھر مدینہ، دونوں ہجرتیں صرف ایمان بچانے کے لیے صحابہ کرام نے کی۔ اللہ نے یہ مثالیں ہمیں دنیا میں دکھلائیں۔ خبردار میرے صحابہ کے ایمان میں شک نہ کرو، وہ خود بھی ایمان ہیں، وہ خود ایمان سے خالی اور عاری ہیں۔ جو ابو بکر صدیق کے ایمان میں شک کرتا ہے، جو فاروق اعظم کے ایمان میں شک کرتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا خبردار، دنیا میں جس نے بھی مجھ پہ احسان کیا تھا میں سب کے احسانوں کا بدلہ چکا ہوں۔ ابو بکر واحد شخص ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، روز آخرت اللہ رب العالمین اس کے احسانات کا بدلہ دے گا، اللہ رب العالمین دے گا۔ جس کے احسانات جو نبی کا بھی محسن ہو، اس بدبخت وہ جو تم اس محسن کے بارے میں اتنی بد زبانیاں کرو، اس کے بارے میں تم زبان درازیاں کرو، نعوذ باللہ اس کو ایمان اور اسلام سے خارج کرو،
کتنی بڑی گمراہی کی بات. اور پھر آپ نے یہ تک فرمایا، آپ نے فرمایا کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے روز آخرت کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے. کوئی دروازہ مخصوص ہے، جو لوگ کثرت سے نوافل نماز وغیرہ پڑھتے ہیں وہ اس دروازے سے جائیں گے. کوئی دروازہ مخصوص ہے، جو کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں وہ اس دروازے سے جائیں گے. کچھ کثرت سے نفلی حج کرنے والے اس دروازے سے، کوئی کثرت سے خیرات صدقات کرنے والے، الگ الگ دروازے. صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا دنیا میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے آواز دے؟ آپ نے فرمایا انت منہم یا صدیق، اے صدیق تو انہی میں سے ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے. 8 دروازے بلائیں گے. گویا جنت کا دروازہ اپنے لیے یہ سعادت محسوس کرے گا کہ ابو بکر مجھ سے داخل ہو. یعنی جنت جس بندے پر مان کرے، آپ اس کے ایمان میں شک کریں تو پھر تو ایمان تو تیرے میں شک، پھر یہ یقین ہے کہ تیرے اندر ایمان ہی نہیں ہے، تیرے اندر ایمان ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے، جب غار میں ہجرت والی رات آپ پناہ لیے بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، کفار غار کے دہانے پر اوپر آ کے کھڑے ہو گئے. باہر چونکہ روشنی تھی، اندر اندھیرا تھا، تو اندھیرے والے روشنی میں دیکھ رہے ہیں ان کے پاؤں کہ وہ باہر اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اور ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، ان کے پاؤں ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ ذرا سا بھی نیچے اگر غور سے دیکھیں گے ہم انہیں نظر آ جائیں، ہم انہیں نظر آ جائیں. یہاں اللہ کے رسول نے بڑی عجیب بات فرمائی. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر ڈرو نہیں، غم نہیں کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. اور یہی جملہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا جب جادوگروں سے مقابلہ کرنے کے بعد اللہ نے انہیں فتح دی اور جادوگر شکست کھا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سچا معجزہ دیکھ کر مسلمان بھی ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل بھی پڑے اور بھاگ کھڑے ہوئے وہاں سے. اور آگے جب آئے اور دریائے نیل کے کنارے رک گئے اور کشتیاں بھی نہیں تھیں، تیرنا وہ نہیں جانتے تھے، اور پیچھے سے دور دھول اڑتی نظر آئی کہ فرعون اور اس کا لشکر گھوڑے پر سوار ہے اور وہ دھول اڑاتا ہوا آ رہا ہے. اور اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم مارے جائیں گے. حضرت شیخ القرآن شیخ پوری محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ پنجابی انداز میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگے دریا دیاں موجاں نے، پیچھے فرعون دیاں فوجاں نے، موسیٰ ہن جاگیے تے کتھے جاگیے. تو نے تے ہمیں مروا چھڑیا، تو نے ہمیں مروا دیا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح وہ ساری لاچاری، ساری بے بسی جو جادوگروں کو نظر آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نظر آ رہی ہے کہ بھی واقعی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، تیرنا بھی ہم نہیں جانتے، ہم یہ دریا پار نہیں کر سکتے، پیچھے فوجیں بھی آ گئی ہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہیں، ہم خالی ہاتھ ہیں اور اب ادھر ادھر بھاگ بھی نہیں سکتے. یہ ساری چیزیں ان کے سامنے، یہ اسباب موجود ہیں. لیکن ایک جو اللہ پر توکل ہوتا ہے نا، پیغمبر کا توکل عام امتی جیسا نہیں ہوتا. پیغمبر کا توکل بالکل ہائی پیمانے پر ہوتا ہے، ہائی فائی توکل ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ان سارے اسباب و علل اور وسائل کے نہ ہونے کے باوجود، عدم دستیابی کے باوجود کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں. لیکن یہاں یہ نہیں کہتے ان اللہ معنا، بلکہ کہتے ہیں ان معی ربی. فرق یہاں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں
موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا تم کہہ رہے ہو ہم مارے گئے اور میں نے تمہیں مروا دیا، آگے جا نہیں سکتے، پیچھے بھاگ نہیں سکتے، آگے دریا ہے، پیچھے فوجیں ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، تمہارا یہ دعویٰ باطل ہے۔ انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ، میرا رب میرے ساتھ، یہ نہیں کہا تمہارے ساتھ، اور یہ بھی نہیں کہا کہ معنا کہ میرا رب جو ہے وہ ہمارے ساتھ، یہ نہیں کہا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں اس طرح نہیں کہا جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو اپنے سے جدا کر کے کہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، انا معی ربی نہیں کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، صدیق گھبراؤ نہیں، کہا صدیق کیوں گھبراتے ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کی معیت مجھے حاصل ہے، اسی طرح اللہ کی معیت اور نصرت تجھے بھی حاصل ہے۔ ہم دونوں اس وقت اللہ کی امان اور اللہ کی پناہ میں، نہ تجھے ڈرنا چاہیے نہ مجھے ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی اس امان کو نبھایا۔ دنیا جانتی ہے غار کے دہانے پر پہنچ کر بھی وہ اندھے ہو گئے، ان کو کچھ نظر نہیں آیا۔ اور اللہ نے بھی بعض جیسے مورخین نے بھی لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا جی کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے اور مکڑی نے جالا بنا رکھا تھا۔ واللہ عالم، اللہ کے قدرتوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ممکن ہے ایسا بھی ہوا ہو، لیکن ان کی عقلیں دنگ رہ گئی کہ پاؤں کا نشان یہاں تک جاتا ہے، آگے نہیں جاتا ہے۔ وہ نہ اندر گھستے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ کریدتے ہیں، وہیں سے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا رب رکھے تو کون چکھے، رب رکھے تو کون چکھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ معاملے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا یہ رتبہ، یہ مقام، پھر آپ نے کئی اعتبار سے یہ جو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں نا کہ دیکھو جی اللہ کے رسول تو خلافت کی وصیت لکھنا چاہتے تھے، خلافت کس کو ملنی چاہیے، آپ نے کہا کہ کاغذ قلم لاؤ بیماری کے وقت میں، تو نعوذ باللہ من ذالک یہی حضرت عمر تھے جنہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے کاغذ قلم، بس وہ دیا ہی نہیں کاغذ قلم۔ دیکھیے ہر بات میں انصاف کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے جب کاغذ قلم مانگا، بخاری میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے کیا حضرت عمر سے مانگا؟ کاغذ قلم آپ نے حضرت عمر سے مانگا؟ نہیں۔ وہاں جتنے موجود ہیں، حضرت علی بھی موجود ہیں، حضرت عباس بھی موجود ہیں، اہل بیت کے اور بھی لوگ موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں۔ آپ نے کہا کاغذ قلم لاؤ، میں لکھ دیتا ہوں نجات کس بات میں ہے۔ اور عموماً یہ لکھنے کا کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ کاغذ قلم یعنی سیکٹری کے طور پر جو کام کرتے تھے سیدنا علی اور مرتضیٰ کرتے تھے۔ اسی لیے صلح حدیبیہ بھی لکھوایا آپ نے تو سیدنا علی المرتضیٰ سے لکھوایا۔ تو آپ نے مطلقاً کہا، جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے کہا کاغذ قلم لاؤ، حضرت عمر سے تو نہیں کہا تھا۔ چلو اگر حضرت عمر نے کہہ بھی دیا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، حضرت علی اٹھ کے لے آتے، حضرت عباس اٹھ کے لے آتے، وہ کیوں نہیں لائے؟ حضرت عمر نے ان کو تو منع نہیں کیا تھا کہ میں نہیں لا رہا تم بھی نہ لاؤ، کسی کو منع نہیں کیا۔ تو صرف حضرت عمر کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کاغذ قلم جتنے صحابہ موجود تھے، جتنے اہل بیت موجود تھے، کوئی بھی نہیں لایا۔ اور پھر سچی بات ہے، اگر ہم کھل کر بات کریں گے نا تو یہ لوگ برداشت بھی نہیں کر سکتے، برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عباس ایسا کیوں نہیں کرتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بعد
کس کی خلافت پسند کرتے ہیں تو آپ ہمیں لکھ دیں، کوئی وصیت نامہ لکھ دیں آپ ہمیں، اکیلے، باقی صحابہ کی عدم موجود۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضرت عباس رسول اللہ کے چچا، ہم چلے جاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ وصیت نامہ لکھوا دیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں چونکہ حضرت علی تو چھوٹے تھے، ان کی عمر کے لحاظ سے بھی اور رشتے کے لحاظ سے بھی، حضرت عباس کہتے ہیں علی یہ بے وقوفی والی باتیں مت کرو، یہ بچپنے والی باتیں مت کرو، اگر تو اللہ کے رسول نے ہمارے حق میں کچھ لکھ دیا تو چلو یہ تو بات ٹھیک ہو گئی، اور اگر آپ نے منع کر دیا تو پھر قیامت تک ہمارا نمبر نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے منع کر دیا کہ نہیں تم نہیں بن سکتے تو پھر کبھی چناؤ میں ہمارا نام کوئی رکھے گا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا۔ اس لیے اس معاملے کو راز ہی رہنے دو، راز ہی رہنے دو، اور اس راز کو راز ہی رہنے دیا گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے موقعوں پر اس راز کو کھولا۔ آپ بیمار ہیں اور بیماری بھی بالکل جان لیوا بیماری ہے، پانی کے ٹھنڈے پانی کے کئی مشکیزیں آپ پر ڈالے جاتے ہیں، آپ کو ہوش آتی، حتیٰ کہ اسی موقع پر سیدہ فاطمہ الزہرا بھی تشریف لاتی ہیں، دیکھتی ہیں آپ کے ابا کی حالت بہت ہی ناگفتہ بہی، فرماتی ہیں ہے میرے ابا کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا جملہ سنا تو فرمایا لا کرب بعد الیوم، بیٹی آج تیرے ابا کی تکلیف کا آخری دن ہے، آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لوگ جمع ہیں، مسجد بھری پڑی، نماز کا وقت، اللہ کے رسول نماز پڑھانے نہیں جا رہے، صحابہ آپ سے کہتے ہیں اللہ کے رسول لوگ مسجد میں انتظار کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں علی موجود ہیں، عباس موجود ہیں، ابن عباس موجود ہیں، عمر موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، دیگر اہل بیت اور دیگر صحابہ موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، میں اس قابل نہیں، میں آ نہیں سکتا مسجد، ابو بکر سے کہو۔ یہ کیا تھا؟ آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا کہ علی سے کہو کہ نماز پڑھا دے؟ خلافت بلا فصل ایسے ہوتی ہے، اللہ کے رسول کو مشورہ دیا گیا، اللہ کے رسول ابو بکر بڑا نرم دل ہے، آپ کے مصلی پر کھڑا ہوگا، وہ نماز پڑھا ہی نہیں سکے گا، تلاوت نہیں کر سکے گا، روتا ہی رہے گا، تو آپ عمر سے کہو، عمر ذرا سخت دل ہے، تھوڑا بہادر ہے، تھوڑا ہمت والا ہے، برداشت والا ہے۔ 3 دفعہ کہا گیا اور تینوں دفعہ آپ نے جواب دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ جب چوتھی دفعہ آپ کو مشورہ دیا گیا نا، آپ نے فرمایا تم مجھے مصر کی وہ عورتیں معلوم ہوتی ہو جنہوں نے یوسف کو بہکایا تھا، جنہوں نے یوسف کو بہکایا تھا۔ ہمارے استاد مولانا سلطان محمود صاحب علیہ الرحمہ، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کے بعد ان کے دوسرے جانشین بھی ابھی ہفتہ بھر پہلے مولانا محمد رفیق عصری حفظہ اللہ، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ انہیں بھی جنت نصیب فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بڑا گناہ یوسف علیہ السلام کو بہکانا تھا، اتنا ہی بڑا گناہ ابو بکر کی موجودگی میں کسی اور کا انتخاب کرنا ہے، اتنا ہی بڑا گناہ۔ پھر ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر سارے ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، ان کے پیچھے، جس کے پیچھے
علی نماز پڑھے تم بولو وہ ایمان سے ہی نعوذ باللہ خالی تھا، تو تمہاری بدبختی پہ پھر جتنی لعنت بھیجی جائے کم ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے حضرت علی کھڑا ہوا ہے، گویا جو علی کا امام ہے، اگر تمہارے دلوں میں علی کی محبت ہو تو جو علی کا امام ہے بولو ہمارا بھی امام ہے۔ محبت تو اس کو کہتے ہیں نا، محبت تو اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر یہ بات، اس ترتیب کو دشمن بھی جانتے تھے، دشمن بھی اس ترتیب کو جانتے تھے۔ چنانچہ جب غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گرے اور آپ کے پاس کچھ صحابہ بھی تھے، تو ابو سفیان نے حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھا کہ وہ تیر کھا کے وہ گرتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے کافی مشابہ تھے۔ وہ دور سے اس نے دیکھا مصعب بن عمیر کو گرتے ہوئے، ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر لگا ہے اور آپ گرے ہیں۔ اس نے آواز لگائی سب سے پہلے، حل فیکم محمد، ارے کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس کو جواب نہ دو، چپ رہو۔ صحابہ چپ رہے۔ اب اس نے دوسرا سوال کیا کہ کیا تم میں ابو بکر ہے؟ آپ نے فرمایا چپ رہو۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، حل فیکم عمر، کیا تم میں عمر ہے؟ آپ نے فرمایا چپ رہو۔ اب ابو سفیان نے جو نام لیے، یہ ترتیب حدیث میں موجود ہے، پہلے رسول اللہ کا پوچھا، پھر ابو بکر کا پوچھا، پھر عمر کا پوچھا۔ گویا یہ بات دشمن بھی جانتے تھے کہ پہلے نبی ہے، نبی کے بعد اس دین کو سنبھالا دینے والا ابو بکر ہے، پھر اس کے بعد عمر ہے۔ اسی ترتیب سے پوچھتا ہے۔ جب آواز نہیں آئی تو اس نے اولو حبل کا نعرہ لگایا۔ اللہ کے رسول نے اب صحابہ کرام سے کہا، جب اس نے اولو حبل کا نعرہ لگایا اور کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ارے ہمارا تو عزا ہے، وہ ایک بت کا نام تھا، تمہارا تو کوئی عزا بھی نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا اسے جواب دو، لنا مولا ولا مولا لکم، ارے ہمارا تو مولا ہے، تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں ہے۔ تو دشمن بھی سمجھتے تھے۔ اچھا، کئی موقعوں پر آپ ایک پہاڑ پہ چڑھے، پہاڑ نے جنبش کی اور اس پہاڑ کے اوپر اللہ کے رسول موجود ہیں، ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، عثمان موجود ہیں۔ آپ نے پہاڑ پہ پاؤں مارا، وہ تھوڑا جنبش میں آیا۔ ممکن ہے اصل میں احد پہاڑ سے اللہ کے رسول کی دوستی بھی تھی۔ آپ جب مدینے میں آتے باہر سے سفر کر کے اور احد پہاڑ کو دیکھتے تو آپ کی اونٹنی بھی رفتار اپنی خود بخود تیز کر دیتی اور کھینچتی چلی جاتی، جیسے مقناطیسی قوت ہوتی ہے نا، تو آپ لوہے کو مقناطیس کے جتنا قریب کریں گے اتنا تیزی سے وہ کھینچتا ہوا اس کی طرف جائے گا۔ اور اللہ کے رسول بھی احد پہاڑ سے بہت محبت رکھتے تھے۔ پھر آپ جب اس پہ چڑھے تو ممکن ہے وہ احد پہاڑ، ہم اسے زلزلے کا نام دیتے ہیں، ممکن ہے وہ پہاڑ خوشی سے اچھلا ہو کہ آج میرے اوپر اتنی برگزیدہ ہستیاں، کہ میری چوٹی پر اللہ کا رسول بھی موجود ہے، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، جو بھی ہوا وہ خوشی سے اس نے جنبش کی۔ آپ نے پاؤں مارا اور کہا کہ تجھ پر اللہ کا رسول ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں دکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روضہ اطہر میں مدفون ہے، سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے یہ، پھر آپ کے کندھے کے برابر، اس کے اس طرف آپ کے کندھے کے برابر ابو بکر کا سر ہے، اس طرح پھر ابو بکر کے کندھے کے برابر حضرت عمر کا سر ہے۔ یعنی اگر رسول اللہ کا سر مبارک یہاں ہے تو ابو بکر کا سر مبارک یہاں ہے، عمر کا سر مبارک یہاں ہے، یعنی تھوڑا سا نیچے 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 اس طرح۔ اور پھر آپ نے فرمایا قیامت والے دن
میں ایسے اٹھوں گا. ایک موقع پر آپ پہاڑ پہ کھڑے تھے, ایک ہاتھ آپ نے ابو بکر کا پکڑ رکھا تھا, ایک ہاتھ آپ نے عمر کا پکڑ رکھا تھا, تینوں گویا ہاتھوں سے ایک زنجیر بنا کے کھڑے تھے, اور آپ نے ان کا ہاتھ اٹھا کے ایسے صحابہ کرام کو دکھایا اور فرمایا کہ دیکھو جس طرح آج تم مجھے دیکھ رہے ہو بعین ہی, اسی طرح روز آخرت جب دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا ہم ابو بکر عمر کو ساتھ لے کر اسی طرح نکلیں گے. اور وہ اللہ نے آج ہمیں دکھایا ہے. روضہ اطہر میں دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, اور روز آخرت آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر یہ نکلیں گے. یہ بدبخت آج بھی جلتے ہیں, اس وقت بھی جلیں گے, اور پھر آگے بھی جلیں گے اور جلتے ہی رہیں گے. اور یہ سزا تو اللہ نے دنیا میں ہی دکھا دی ہے کہ سچی بات ہے. یہ جو سینہ کو بھی کرتے ہیں نا, لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ ماتم کیوں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بغض صحابہ کی سزا, یہ بغض صحابہ کی سزا. جن سینوں میں صدیق و عمر کی محبت نہ ہو ان سینوں کو سدا پٹتے ہی رہنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.